پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی وفاق سے بات کی گئی ہے، وفاق میں جا کر اسلام آباد میں جا کر ہی پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کیا کوئی حکومت بچی ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے شہر کو، جو شہر ان کو بھی پال رہا ہے، ان کو چلا رہا ہے، وفاق کو بھی ان کی ذمہ داری بھی یاد دلائی ہے، بات بھی کی جائے گی۔ بات یہ ہے ٹینکروں کے حوالے سے سیاست کرنا، لوگوں کے دکھ اور درد کا اظہار ہماری ذمہ داری وہ ہم کر رہے ہیں۔ ٹینک کا اگر یہ جو ڈمپرز ہیں اس پہ اگر بغیر لائسنس کا ڈرائیور چلا رہا ہے، نشے کی حالت میں چلا رہا ہے، وہ ٹینکرز اگر اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے، اور وہ ٹینکرز جو کہ کسٹم پیڈ نہیں ہے، وہ ٹینکر جو اللیگل چل رہے ہیں، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اس پہ دو فریق ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو ہم پھر حادثہ نہیں کہیں گے، قتل عمد کہیں گے اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور اس شہر میں مقیم اس شہر میں لگی ہوئی غیر مقامی پولیس ان کے لائسنس چیک کرنے کے بجائے ان کی جیبیں چیک کر رہی ہو، وہ ان ڈمپرز کو الاؤ کیا ہوا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں بیٹھی بھی دو جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ لائسنس یافتہ ہے یا نہیں ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی ہے یا کہ نہیں ہے، وہ نشے میں ہے یا کہ نہیں ہے۔ وہ ٹینکر جو یہ ڈمپرز ہیں، زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں جو شہروں کے چلانے کے بجائے انڈسٹریل ایریاز میں یا کنسٹرکشن کے ایریا میں چلائے جانے چاہیے۔ تو جناب عالی، سب سے پہلے یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جس نے اپنے ذمے یہ کام لیا ہوا ہے، اور پھر اس پولیس کی ہے جو اس شہر سے لا تعلق ہے، جس کو پیسے جمع کرنے اور پہنچانے اوپر بھی اور گھر تک میں بھی۔ اس شہر میں ہم نے کہا ہے کہ بتائیے کہ ان ٹینکروں کو اور ڈمپروں کو شہر میں گزرنے کی کتنی اجازت ہے؟ جتنی اجازت ہے وہ بھی بتائی جائے، اور جن کو اجازت نہیں ہے وہ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں۔ پہلے یہ معاملات انتظامی سطح پر طے ہونے ہیں۔ پہلے ان ٹینکروں کو ڈمپروں کو جن کو شہر سے نہیں گزرنا ہے، یا تو آپ بتائیں کیا لیاری ایکسپریس وے اس قابل ہے تو آپ وہاں سے ایک ٹائم طے کریں، وہاں سے گزاریں۔ ناردرن بائی پاس کس لیے بنائی تھی ایم کیو ایم والوں نے؟ ان کو نکلنا ہے شہر سے باہر، کون ان کو آنے دے رہا ہے؟ اجازت نہیں ہے ان کو آنے دینے کی، اس کا مقصد انتظامیہ دے رہی ہے، حکومت دے رہی ہے، پولیس دے رہی ہے۔ تو یہ انتظامی معاملہ ہے، اس کو سیاسی معاملہ اس لیے کہ سیاسی اس کے اندر پناہ گاہ میں اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ سسٹم کی بات کی گئی ہے، سیاسی سسٹم کے اندر آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ الحمدللہ سندھ میں تو سسٹم سیاسی سسٹم کے اوپر ہے، تو کیا اس سسٹم کے بارے میں بتایا جائے، کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ سسٹم کیوں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو 150 لوگ ڈمپرز کے نیچے آئے ہیں، اس سے پورا شہر دکھی ہے، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جتنا کچی شراب پی کے مرنے والوں کو دے رہے ہیں آپ حکومت کی بنیاد پر، ان کے لواحقین کو کمپنسیشن، وہ ان ڈمپر سے کچلے جانے والے لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور ہم میں سے کوئی جا کے ان کی داد رسی کر رہا ہے، اگر کوئی جا کے پلاٹ دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ پہلے حکومت کو جواب دینا ہے کہ یہ ڈمپر تو کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتے، ڈمپر پہ جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے اس کی زبان سے زیادہ اس کی قابلیت اور اہلیت چیک ہونے کی ضروری ہے، اور خود ڈمپرز کا۔ لہٰذا میں اس معاملے پہ انسانی ہمدردی، یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انسانیت کا معاملہ ہے جس کو سیاست کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، انتظامی معاملہ ہے جس کو سیاسی معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی بڑا آسان راستہ تھا ہمارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قیادت اور لیڈرشپ کا کام عوام کی تکالیف اور درد اور
اس کی مجبوریوں کو، اس کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے، اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کھیلنے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے ہم فوری طور پہ مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے ہمارا مطالبہ نہیں پورا کیا تو پھر ہم ہر طرح کے احتجاج کے لیے آزاد ہوں گے. آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے. پہلے اپنے پولیس والوں سے پوچھیں رشوت کیوں لے رہے ہیں. ہر موٹر سائیکل والے سے، ہر گاڑی والے سے، کونے کونے پہ اتنی ایفیشینٹ پولیس ہے، گلیوں میں بھی کھڑی ہے، محلوں میں بھی کھڑی ہے، ایک ایک کو چیک کر رہی ہے کہ لائسنس چیک کر رہے ہیں یا جیب چیک کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈمپرز جن کو الاؤ نہیں ہے، ان شہر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے پابندی لگائیں، ورنہ پھر عوام خود لگانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. عوام تک ہم معاملات کو نہیں پہنچانا چاہتے ہیں.